السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، صحت و ایمان والی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و امان والی لمبی عمر عطا فرمائے اور حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے۔ تو سب سے پہلے جن احباب نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں اور ساتھ آل پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ہم تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رسپیکٹ یور چائلڈ، اپنے بچوں کی عزت کیجیے۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ والدین کی عزت کیجیے، لیکن آج ایک نیا ٹاپک ہم بچوں کی عزت کے حوالے سے لے کر آئے ہیں، کیونکہ عزت کرو اور عزت کرواؤ یہ ایک رول ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو وہ بدلے میں آپ کی عزت کرے گا، وگرنہ کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرنے والا۔ یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے۔ تو کائنڈلی بچوں کی عزت کیجیے۔ سب سے پہلے دیکھیں نا، اگر آپ کا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی خالہ آ جائیں تو آپ بچے کو کیسے کہیں گے کہ اٹھیں اور یہ چیئر خالی کریں؟ یہی کہیں گے نا کہ اٹھو بھائی یہ چیئر خالی کرو۔ تو اگر اسی چیئر پہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوں تو انہیں آپ کس طرح مخاطب کریں گے؟ ریکویسٹ کریں گے نا کہ پلیز آپ اٹھیے، آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن آپ فلاں جگہ تشریف رکھیے، میں آپ کی خالہ سے گپ شپ کر لوں۔ تو اپنے بچے کی وہی عزت کرنا سٹارٹ کر دیجئے جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسے جج بنانا چاہتے ہیں نا تو وہی عزت کیجئے جو ایک ہائی کورٹ کے جج کی ہے، وہی عزت کیجئے جو ایک چیف جسٹس کی ہے۔ اگر آپ اسے پروفیسر بنانا چاہتے ہیں نا تو آج سے اس کی وہی عزت کرنا سٹارٹ کر دیں جو ایک یونیورسٹی اور کالج کے پروفیسر کی ہے۔ اگر اسے لائر بنانا چاہتے ہیں وہی عزت کیجئے جو ایک لائر کی ہے۔ کوئی بھی اپنے بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں نا تو اس کی وہی عزت کیجئے جو ایک اچھے ڈاکٹر کی ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ اپنے بچے کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے مخاطب ایسے کر رہے ہیں کہ اٹھو بھائی، آپ نے کھانا کیوں نہیں کہا، اپنے کپڑے کو گندے رکھے۔ تو اس طرح ایک ڈاکٹر کو تو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ جیسے آپ نے اپنے بچے کو بنانا ہے نا، جیسا تیار کرنا ہے بچہ، ویسے ہی رسپیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیں آج سے۔ اور پلیز اپنے بچے کی کسی فیلئر پہ انسرٹ نہ کیجیے۔ انسرٹ کرنا بچے کے لیے انتہائی بری بات ہے۔ اگر کسی فیلئر پہ آپ نے بچے کی برے مجمع میں کر دی انسرٹ تو آپ نے بہت برا کیا اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ انسرٹ کو وہ ابھی ری ایکٹ کرنا نہیں جانتا۔ اگر ری ایکٹ کرنا جانتا ہوتا تو آپ کو چل پتہ جاتا کہ کیسے کسی کی انسرٹ کی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی جو آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہے اس کی انسرٹ کر کے دیکھیں، آپ نہیں کر سکتے۔ میری انسرٹ کیجیے، نہیں کر سکتے، میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ کسی کی بھی انسرٹ، آپ بڑے مجمع میں کسی کی انسرٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ ایک سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کی آپ نے انسرٹ کر دی تو آپ وہ اٹھ کے چلا جائے گا، انسرٹ کو ری ایکٹ کرے گا کسی بھی طریقے سے۔ لیکن آپ کا بچہ ابھی تلک انسرٹ کو ری ایکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ خاموش اور دب کے بیٹھ گیا۔ یاد رکھیے، کسی بھی فیلئر پر بچے کی انسرٹ نہ کیجیے، اور بچے کو یہ کبھی نہ کہیے کہ تم نالائق ہو، تو کر ہی کچھ نہیں سکتا، تو فلاں یہ وہ، ایسی باتیں اپنے بچے کے بارے میں کبھی نہ کیجیے۔ یقیناً اگر آپ کا بچہ ابھی 7 سال سے کم ہے نا تو اس کی ریکارڈنگ مشین میں آپ نے یہ ڈال دیا کہ آپ نالائق ہو، تو یقین جانو پھر وہ ثابت کرے گا کہ میں نالائق ہوں، اور معاشرے میں بھٹکتا پھرے گا اور ثابت کرے گا کہ میں نالائق ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے اسے مار دیا تھپڑ تو یہ تو آپ نے کمال کر دیا۔ تھپڑ مارنے سے بہتر تھا کہ بچے کو قتل کر دیتے۔ یہ میں ایگزیریٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہوں، ایک ایموشن اٹیچ کرنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تھپڑ مارنے کی بجائے قتل کر دو، یہ نہیں قتل نہیں کہہ رہا میں، بلکہ ایگزیریٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہوں کہ ایموشن اٹیچ ہو جائے اس کے ساتھ۔ تو اپنے بچے کو تھپڑ کبھی نہ ماریے۔ جب آپ نے تھپڑ مار دیا نا، وہ تھپڑ آپ نے اس تھپڑ کو بینک میں جمع کروا دیا، اور بینک میں ہر سال آپ کو پتہ سود بھی اٹیچ ہوتا جاتا ہے۔ تو اپنے بچے کو کبھی تھپڑ نہ ماریے، کبھی یہ نہ کہیے کہ آپ نالائق ہو۔ اور اگر تھپڑ مار دیا نا، وہ تھپڑ کا بدلہ آپ کو ایک دن چکانا پڑے گا۔ اس تھپڑ کے 2 طرح کے ری ایکشن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا ری ایکشن یہ ہوگا کہ وہ پورے معاشرے کو تھپڑ مارنے کی اجازت دے دے گا۔ وہ شخص ہوگا جس کو اس کا باس بھی تھپڑ مارے گا، اس کا چھوٹا بھائی بھی تھپڑ مارے گا، بڑا بھائی بھی تھپڑ مارے گا، معاشرہ تھپڑ مارے گا، ہمسایہ تھپڑ مارے گا، باس تھپڑ مارے گا، سب کو تھپڑ مارنے کی اجازت دے دے گا۔ اور ایک ری ایکشن وہ یہ ہوگا کہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ دور کیسے ہوگا؟
وہ میٹرک میں تھا، میٹرک کا اس نے امتحان پاس کیا، وہ کہے گا جی مجھے تو فلاں قریبی کالج کسی میں ایڈمیشن نہیں ملا، مجھے لاہور کے کالج میں ایڈمیشن ملا ہے، مجھے پشاور کے، مجھے اسلام آباد کے، مجھے کراچی کے، مجھے فیصل آباد کی کالجز میں ایڈمیشن ملا ہے، میں تو وہاں جاؤں گا، فوراً سے آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا جب بھی اسے موقع ملے گا۔ اور اگر اس موقع پہ نہیں چھوڑ کے جا رہا، بڑا ہو گیا، فوراً آپ سے کہے گا جی میری تو جاب ہوگی دبئی میں تو جا رہا ہوں، ایک لمحہ دیر نہیں کرے گا آپ کو چھوڑنے میں۔ آپ کہیں گی دیکھیں میرے جوڑوں میں درد ہے، اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور یہ دبئی جاب کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسی بہو بیال آئی ہوں میں، حالانکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، لیکن پتہ نہیں کون سا وار کر دیا اس نے جو اسے دبئی لے کر بھاگ گئی۔ تو آپ یاد کیجئے وہ تھپڑ تھا جو آپ نے بچپن میں اپنے بچے کو مارا تھا، جو سود کے ساتھ جمع ہوا تھا، آج وہ تھپڑ اس نے آپ کے منہ میں مارا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ تھپڑ آپ کو فزیکلی مارتا، یہ بھی ایک طرح کا تھپڑ ہے جو اس نے مارا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو تھپڑ نہ ماریے، انسلٹ نہ کیجئے، انہیں نالائق کبھی نہ کہیے، انہیں یہ نہ کہیے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر دیکھیں کسی کی بھی انسلٹ کریں گے نا تو وہ انسلٹ برداشت نہیں کرے گا، اگر برداشت کرے گا تو کس وجہ سے؟ کیونکہ اسے ریئیکٹ کرنا نہیں آ رہا۔ اگر اسے ریئیکٹ کرنا آ رہا ہو نا تو وہ انسلٹ کبھی برداشت نہ کرے۔ دیکھیں اگر آپ اپنے بچے کی انسلٹ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے ساتھ ہے، کس وجہ سے ہے؟ آپ اس کی اسکول کی فیسیں دے رہے ہیں، آپ اس کے کھانے پینے کے اخراجات اٹھا رہے ہیں، اس کے کپڑوں کے اخراجات، اس کے جوتے کے اخراجات آپ پے کر رہے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ وہ فائنینشلی مضبوط نہیں ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ جب ہی وہ فائنینشلی مضبوط ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، آپ کو چھوڑنے میں ایک لمحہ دیر نہیں کرے گا۔ تو خدا را اپنے بچوں کو عزت دیجئے، رسپیکٹ کیجئے۔ دیکھیں بچہ آپ کا میز یا کرسی نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ اسے جدھر مرضی لات ماریں اور پھینک دیں۔ اپنے فیصلے اپنے بچوں پہ مسلط کیجئے، ایسا نہ کیجئے، بچوں کو موقع دیجئے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس پہ بھی بحث کریں گے کہ جب آپ کا بچہ آپ سے اختلاف کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو جب بچہ اختلاف کرتا ہے تو اس کے والدین کا یہ جی چاہتا ہے کہ اس کو مار ڈالیں، حالانکہ میں کہتا ہوں جب آپ کا بچہ آپ سے اختلاف کرے نا آپ لڈو تقسیم کیجیے، آپ مٹھائیاں بانٹیے، آپ کا بچہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہی بچہ کوئی اپنے والدین کی بات سے اختلاف کرتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کے اوپر لیبل لگتا ہے وہ نافرمانی کا ہوتا ہے کہ یہ نافرمان ہو چکا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کا نافرمان نہیں ہوا۔ ذرا تھوڑا سی گہرائی میں جا کے سوچئے، وہ آپ کا نافرمان نہیں ہوا۔ تو کائنڈلی بچہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے جس کے اوپر آپ اپنی مرضی مسلط کر دیں۔ بچہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کی جائیداد نہیں ہے، آپ کی میز کرسی چارپائی نہیں ہے، بچہ آپ کی اولاد ہے، اس کی رسپیکٹ کیجئے۔ جیسے آپ رسپیکٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ایسی میری عزت کی جائے، ایسے بچہ بھی کرتا ہے، اس کی بھی رسپیکٹ کیجئے، عزت کیجئے۔ دیکھیں اگر بچہ باہر کوئی غلطی کر کے آتا ہے نا تو وہ ماں کے دامن میں آ کے چھپتا ہے، اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہے ماں کے دامن میں، اور اگر ماں ہی اسے عزت کی بجائے ذلت دے اور تھپڑ مارے اور اس کی رسپیکٹ نہ کرے تو مجھے بتاؤ پھر ماں سے برا اس کو کون لگے گا؟ ایک ماں ہی تو تھی جس کے دامن میں اس نے آ کے پناہ لینی تھی، اگر ماں ہی نے اس کو تھپڑ مار دیا تو پھر اس کے لیے کیا بچا باقی؟ ماں کو چاہیے، ماں کو کبھی فزیکل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا تو وہ بھی آپ کو مار نہیں سکتا، اس لیے چپ کر کے چھہ کے بیٹھ گیا۔ خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے، عزت کیجئے، پروٹوکول دیجئے۔ دیکھیں اگر آپ کسی کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں نا تو اس کے دو نتائج ہیں، ایک تو وہ ریئلیٹ کرے گا، اگر وہ ریئلیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی تباہ ہو جائے گی، وہ کہے گا میں کچھ نہیں ہوں، مجھے تھپڑ ماریے، میں واقعی نالائق ہوں، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے اور اپنے بچوں کی وہی عزت کیجئے جو بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک جج بنانا چاہتے ہیں نا تو آپ کا بچہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، تو آپ مستقبل میں ان فیوچر اسے ایک ہائی کورٹ کا جج دیکھ رہے ہیں تو آج سے وہی عزت سٹارٹ کر دیں جو ایک ہائی کورٹ کے جج کی عزت ہے۔ اگر آپ اسے کسی یونیورسٹی کالج میں اسے ایک پروفیسر دیکھ رہے ہیں تو آج سے اس کی وہی عزت کرنا سٹارٹ کر دیں جو ایک کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، عالم دین بنانا چاہتے ہیں، آج سے اس کی وہی رسپیکٹ، وہی عزت کیجئے
جو ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین کی ہے. تو خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کو عزت دیجیے، ان کی رسپیکٹ کیجیے، اور رسپیکٹ کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ کے نافرمان نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنے بچوں پہ اپنی مرضی مسلط کرتے رہے، ان کی انسلٹ کرتے رہے، دیکھیں نمبروں کی باغ دوڑ میں انسلٹ کس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ تیرے نمبر بہت کم آئے. دیکھیں نمبروں کی کتنی اہمیت ہے، تھوڑی سی اہمیت ہے، اتنی سی اہمیت ہے نمبروں کی زندگی میں، اس سے زیادہ کوئی اہمیت ہے. میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو سن رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس، کیونکہ وہ پبلک میڈیکل کالج سے ہیں جہاں پہ تقریباً مفت پڑھائی ہوتی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس 3500 اسٹوڈنٹ آتے ہیں منتخب ہو کے، 1200 نمبر لے کے، تھوڑے نمبر وہ جو 59 کے 1200 نمبر لے کے آتے ہیں، اور 3500 اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ 2 لاکھ خواب دیکھتے ہیں، 80,000 اپلائی کرتے ہیں، اور 3500 وہاں پہ سلیکٹ ہوتے ہیں. اور ان 3500 کے علاوہ باقیوں کے والدین کو یہ اجازت تو نہیں نا کہ وہ ان کے انسلٹ کریں، ان کو برا بھلا کہیں کہ تیرا ایڈمیشن کیوں نہیں ہوا وہاں پہ. دیکھیں بچے کے ذہن میں کیا تھا، بچے کے بس میں کیا تھا کہ وہ پڑھائی کرتا، وہ نمبر لیتا، لیکن اس کے باوجود اگر ایڈمیشن نہیں ہو پایا تو ان باپو کو، ان ماؤں کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ بچے کی انسلٹ کر دے. تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنی اولادوں کی حفاظت کیجیے، ان کو رسپیکٹ دیجیے، رسپیکٹ لیجیے. رسپیکٹ دیں گے تو بدلے میں رسپیکٹ ملے گی. خدا را اللہ کے لیے اپنی اولادوں کی حفاظت کیجیے اور انہیں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیے اور رسپیکٹ کیجیے. وہی عزت کیجیے جو بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ایک اچھے ڈاکٹر کی سی عزت کیجیے. انجینئر بنانا چاہتے ہیں ایک اچھے انجینئر کی سی عزت کیجیے. آپ اسے کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں وہی عزت کریں جو بنانا چاہتے ہیں. اپنی حفاظت، اپنے بچے کی حفاظت کیجیے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہم اب ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.